شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں. بیوی آ گئی, رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے, 2-4 گفتگو ہو گئی, باتیں ہو گئیں, بس ہو گیا. اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں, جائز ہے آپ کے لیے. اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے. ٹھیک, ایک تو ولیمہ سنت ہے. دوسری بات سن لیجئے, لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے. لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے, نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے, نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے. ولیمے کو سنت کہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے, جعفران لگی ہوئی ہے, خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر لیں. اچھا, سیبہ سے یا باکرہ سے, کنواری یا شادی شدہ تھی, طلاق شدہ؟ کہ اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے, کنواری, لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا. ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے. کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو, تجربہ ہو, تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. اس مقصد سے میں نے شادی. آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ولیمہ کرو. دیکھیے حکم ہے, اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو. اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو, لیکن کرو. ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے, یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں, جائز طریقے سے رہ رہے ہیں. ولیمے کا حکم ہے, ولیمہ کرنا چاہیے. ایک یہ کھانا, اس کا حکم موجود ہے. اور دوسرا عقیقہ. عقیقے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. 2 شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں, لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے, کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں. غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں, کون ہے ضرورت مند, ان کی دعوت دی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو 1 بکری, لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں. یہ ایک عقیقہ. عقیقے کے علاوہ, ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر. یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں, اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے. اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا. پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی. میرے بھائیوں, کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی. پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا, لو آج ہم نے 30 زکات دی. پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے, او میں نے 30 روزے رکھ لیے. لو, حج بھی ایک عبادت ہے. جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے, نہ ختنے کی دعوت جائز ہے. ہاں, اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے, ختنے کی دعوت مت دیجئے. اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے, عقیقے کا کھانا کھائیے, اور میں ختنے کا نہیں. ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ بچ جائیے, کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھیڑ دیے ہیں آپ کے کہنے پر, لوگوں کے بتانے پر. مجھے امید ہے کہ اب آپ کی عقل میں اچھی طرح بیٹھ گئے ہوں گے. آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آم ٹوٹتا ہے
تو وہ کہاں گرتا ہے؟ اگر میں سوال کروں تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ آم جب پیڑ سے ٹوٹتا ہے تو وہ زمین کے اوپر گرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آم جب ٹوٹتا ہے تو زمین کے اوپر کیوں گرتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ یا آسمان اس کو اپنی اوپر کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ ہوا اس کو لے کر بھی توڑ سکتی تھی، لیکن ہوا نے اس کو زمین پر ہی کیوں پٹکا ہے؟ ہوا اس کو لے کر آسمان کی طرف کیوں نہیں گئی؟ آم کا یہ پھل ہمیں چیخ چیخ کر یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، آئے دنیا والوں، جب تک ہم اپنی بنیاد سے جڑے تھے، دن پہ دن میٹھے ہو رہے تھے، دن پہ دن بڑے ہو رہے تھے، دن پہ دن ترقی کر رہے تھے، دن پہ دن ہمارے اندر اس پر مٹھاس آتی جا رہی تھی، ہم دن پر دن پروان چڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن جب ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، جب ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑا، تو ہمارا مقدر زمین کی ذلت بن گئی، ہمارا مقدر آسمان کی بلندی نہیں بنی، کیونکہ ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ جو چیز اپنی بنیاد سے اپنا ریلیشن، اپنا کانٹیکٹ، اپنا کنیکشن، اپنا تعلق ختم کرتی ہے، وہ ذلیل ہوتی ہے، بلندی پر نہیں جاتی ہے۔ آم جب تک اپنی بنیاد سے چپکا تھا، چھوٹا سا تھا، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا ہے، کھٹا تھا، دھیرے دھیرے اس میں مٹھاس آتی جا رہی ہے، ہرا تھا، دھیرے دھیرے یلو کلر میں بدلتا جا رہا تھا۔ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی بنیاد سے اپنا کنیکشن ختم کیا، اپنا رشتہ توڑا، تو پھر وہ زمین کے اوپر آیا، پھر وہ زمین کے اوپر گرا، اور زمین پر گھومنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو چیر دیا، آم کو پھاڑ دیا، آم کو، اور اس کو کھا گئے، لقمہ بنا لیا۔ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑتی ہے وہ ایسے ہی نوچی جاتی ہے اور ایسے ہی کھائی جاتی ہے، لوگوں کا لقمہ بن جاتی ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری بنیاد ایمان، جب تک ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو گے، ترقی کرو گے، بلندی پر جاؤ گے، اور جب ایمان سے اپنا رشتہ ختم کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی، دنیا تمہیں اپنے اندر سمو لے گی، اور تم دنیا کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلو گے، تمہیں ڈانس کرایا جائے گا، تمہیں نچایا جائے گا، تمہیں پھرایا جائے گا، تمہیں اپنے انگلیوں کے اشاروں پر چلایا جائے گا۔ اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے، تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اگر چاہتے ہو ترقی کریں، اگر چاہتے ہو کہ بلندی پر جائیں، اگر چاہتے ہو کہ حکومت ملے، سرداری ملے، تو تمہیں ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اپنی بنیاد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ میں اس چیز کو بہادری نہیں مانتا ہوں۔ چند لڑکوں کے بیچ میں ایک لڑکی جاتی ہے اور چہرہ کھولی ہوئی ہے، لیکن بس اوپر سے پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور لوگوں کے بیچ میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شاباشی مل جائے گی، تھوڑے دیر کے لیے جذباتی مسلمان جذبات میں بہہ جائیں گے، اور اس لڑکی کی آواز میں آواز ملا کر پھر کلکتہ میں بھی احتجاج ہوگا، کرناٹک میں بھی احتجاج ہوگا، بمبئی میں بھی احتجاج ہوگا۔ لیکن ہم اس احتجاج کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ صحیح تو ہم تب مانتے جب ایک لڑکی حجاب میں گئی اور اس کے حجاب کو اتروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حجاب کو اتروایا جا رہا ہے، اس حجاب کے اتروانے کی کیفیت کو دیکھ کر ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی مسلمان بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں ہیں، ان کو اتنا غصہ آ جانا چاہیے کہ اب ہمارے جسم سے ان کمبختوں نے حجاب اتروانے کا پلان بنایا ہے، آج سے ہم حجاب ضد میں پہن کر جائیں گے، ہم اپنے گھروں سے حجاب کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیں کون ہے جو ہم سے ہمارا حجاب نوچ سکے اور اٹھا سکے۔ اگر اس لڑکی کے ہمت و بہادری اور حوصلے کو سلام کہنا تھا تو ان تمام عورتوں کو اس دن کے بعد سے حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اگر یہ ساری ہندوستان کی عورتیں حجاب پہننا شروع کر دیں، برقع اوڑھنا شروع کر دیں، چہرہ چھپانا شروع کر دیں،
دیکھ لیجئے ڈیبیٹ کتنی جلدی بند ہو جائے گی اور پھر کوئی آدمی حجاب پر پھر پابندی نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ جان جائے گا کہ اب مسلمان ایک زخمی شیر کی طرح ہے، اس کی ایک عورت سے اگر حجاب اتروایا تو یہ ساری کی ساری عورتیں حجاب پہننے والی بن جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو چھیڑو ہی مت۔ یہ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور چناؤ کے بعد 10 مارچ کے بعد یہ احتجاج بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو چناؤ کے لیے لایا جاتا ہے اور یہ بار بار اٹھے گا، اور جب بھی چناؤ آئے گا اس طریقے کے مدعے اٹھیں گے، کیونکہ اس سے ہندو اور مسلمان دونوں کا دھرویکرن کیا جاتا ہے۔ ہم اس سازش کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنا ہے یہ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ آپ نے ایک پتنگ کو دیکھا ہوگا، پتنگ اڑتی ہے، کیوں اڑتی ہے؟ ہم نے اس پتنگ کو اڑایا، آگے بڑھی، ہم نے ڈھیل دی، وہ اور آگے بڑھی، ہم نے اور ڈھیل دی، ہلکا سا اشارہ کیا، پھر ڈھیل دی، وہ اور آگے بڑھی، ہوا اس کو بلندی پر لے جا رہی ہے۔ وہ پتنگ بلندی پر کیوں پہنچی؟ کون لے کے گیا؟ ہوا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں دوسری پتنگ آتی ہے اور اس پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتی ہے، اس کے دھاگے کو، مانجے کو کاٹ دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہوا تو وہی ہے جو ابھی اس پتنگ کو اوپر لے کے جا رہی تھی، لیکن جب اس پتنگ کی ڈور کٹتی ہے تو پھر ہوا اس پتنگ کو اوپر لے کر کیوں نہیں جاتی؟ ابھی پتنگ اوپر لے کر جا رہی تھی، لیکن ابھی ہوا اس پتنگ کو اوپر لے کے جا رہی تھی، لیکن جب پتنگ کی ڈور کٹتی ہے تو پھر وہ ہوا اس پتنگ کو اوپر نہیں لے جاتی ہے، بلکہ اس کو زمین پر آنا پڑتا ہے۔ وہی پتنگ جو ابھی اوپر اڑ رہی تھی اب ڈور سے رشتہ توڑتی ہے تو وہ ہچکولے کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے، کولا منڈیاں کھاتے ہوئے وہ زمین پر گرتی ہے، اور زمین پر بھی پھر وہی حال ہوتا ہے۔ چھچورے لڑکے، ان پڑھ لڑکے محلے کے اندر جن کو اسکولوں کالجوں میں جانے کی فرصت نہ ہو، ایسے چھچورے لڑکے اس پتنگ کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کی چھینا جھپٹی کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ پتنگ جو آسمان کی بلندی کو چھو رہی تھی، اس لیے کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی تھی، اپنی ڈور سے رشتہ مضبوط کی ہوئی تھی، بلندی پہ جا رہی تھی، لیکن جب اس کی ڈور کو، اس کے دھاگے کو کاٹ دیا گیا، اس کے بنیاد سے کو توڑ دیا گیا، تو پھر وہ پتنگ پھر ایک بالش بھی اوپر نہیں جا سکی، پھر وہ کلا منڈیاں کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے زمین کی اوپر آتی ہے، زمین پر آتی ہے اور گرتی ہے، اور زمین پر بیٹھے ہوئے لڑکے اس پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ ایک پتنگ پر 20 لڑکے گر پڑتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، اور چھینا جھپٹی میں اس پتنگ کے پر کھچے اڑ جاتے ہیں۔ وہ پتنگ زمین پر کیوں آئی؟ پتنگ کا ڈور سے کٹ کر زمین پہ گرنا ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ پتنگ نے اپنی ڈور سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ، کنیکشن ختم کر لیا ہے تو اب بلندی نہیں ملے گی، آسمان کی اونچائی نہیں ملے گی، اب بنیاد سے رشتہ ختم کرنے کے بعد زمین پر آنا پڑے گا۔ ذلت اس کا مسکن بنے گی، ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ اب وہ بلندی پر نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ بنیاد سے اس نے اپنا رشتہ توڑا ہے۔ مسلمانوں، جب تک تم قرآن سے، ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو گے، بلندی کرو گے، اللہ کی قسم اوپر جاؤ گے، اللہ کی قسم عزت ملے گی۔ وہ بھیڑوں بکریوں کو چرانے والوں کو عزت کس نے دی ہے؟ اسی قرآن نے دی ہے۔ وہ عمر جو کبھی کوئی غصہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ عمر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی اڑانے کے لیے نکلے تھے، اس عمر کو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں کس نے بنایا؟ اس عمر کو اتنی بڑی زمین کی ملکیت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حاکم کس نے بنایا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کس نے کی؟ حضرت عمر نے۔ حضرت عمر فاروق کو حکمراں بنایا تو اسی قرآن کریم کی دعوت نے، اسی قرآن کریم نے، اسی ایمان کے رشتے نے۔ عمر کی حیثیت ایمان لانے سے پہلے کیا تھی؟ لیکن جب عمر نے ایمان سے اپنا رشتہ جوڑا تو ترقی کرتے گئے، اتنی
اتنی ترقی کی کہ اللہ کے نبی کو بھی کہنا پڑا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ عمر نے اتنی ترقی کی کہ 22 لاکھ مربع میل اتنی زمین پر انہوں نے حکومت کر کے دکھائی، اور اتنی شاندار حکومت کر کے دکھائی کہ مہاتما گاندھی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ عمر فاروق جیسی حکومت اگر آج بھارت کے اندر قائم ہو جائے تو دیش کے اندر سے خون خرابہ مٹ جائے، دیش کے اندر سے خون خرابہ ختم ہو جائے، امن اور شانتی پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ چھوڑ دی کوئی بات نہیں، چھوڑ دی۔ کوئی لیڈیز ہی ان کو کہہ دے جو لائٹ مار رہی ہے لال والی، کوئی بچی ہوگی چھوٹی ہوگی حرکت کر رہی ہوگی، چھوڑ دے، بیٹھی بیٹھی۔ আপনারা বসুন, একদম কেউ দাঁড়াবেন না। تو میری بات آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لی ہے۔ ایمان سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہم آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ ان مثالوں سے اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں، بدنام کیوں ہیں۔ اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب ہے، آپ جانتے ہیں اس کا جواب، اور جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد کمزور ہے، ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایمان جس کے اندر، یعنی ہماری بنیاد جس کے اندر جتنی مضبوط ہوگی اس کے اندر اتنا ہی اللہ کا ڈر ہوگا، اور لوگوں کا ڈر اس کے اندر بالکل نہیں ہوگا۔ جو جتنا زیادہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اور لوگوں سے اتنا ہی زیادہ بے خوف ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، ایک مثال پر غور کیجئے، ابھی تھانے سے ایک پولیس والا آپ کی بستی میں آ جائے، اس کو مخبری ملے کہ فلاں جگہ شراب وراب پی جاتی ہے، اور وہ آ جائے، اس کے ہاتھ میں نہ لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا ہو، نہ پسٹل ہو، نہ بندوق ہو، لیکن وردی میں آیا ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے تھانے کا پولیس ہے، تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اکیلا پولیس والا ہے، اس کے باوجود پورا محلہ، پورا گاؤں اس کے سامنے ایسے بھیگی بلی کے طرح کھڑا رہے گا۔ صاحب یہاں سنا ہے کہ شراب پی جاتی؟ نہیں صاحب، آپ نے غلط سنا ہے، سمجھ لو۔ اگر مجھے پتا چلا اور کوئی پکڑا گیا تو بہت اچھا نہیں ہوگا، قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہ اکیلا پولیس والا پورے گاؤں پر، پورے محلے پر دھونس اور دھمکی دیتا چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ پسٹل ہے، نہ بندوق ہے، نہ رائفل ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ ڈنڈا ہے، لیکن اکیلا ہے، چیختا چلا جا رہا ہے، چلاتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس کے سامنے کھڑے، جی 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 نہیں صاحب، کوئی بات ہوگی تو آپ کو ضرور انفارم کر دیں گے۔ ارے صاحب، ہم تو قانون کا ساتھ دیتے ہیں۔ ارے صاحب، آپ ہاں صاحب صاحب کہتے چلے جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس اکیلے پولیس والے سے پورا گاؤں کیوں ڈرتا ہے؟ یا یوں کہہ لو کہ پورے گاؤں اس ایک پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی کیوں بنا رہتا ہے؟ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک پولیس والا پورے گاؤں والوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے طاقتور کیوں سمجھتا ہے؟ کیا پورے گاؤں کے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا وہ سب کا مقابلہ کر لے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا اپنے آپ کو، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں آیا ہوں، میں سرکاری ڈیوٹی پر ہوں، اور میرے ساتھ سرکار کی مدد ہے۔ اور گاؤں والے بھی یہ سمجھتے ہیں یہ اکیلا ہے ضرور، لیکن یہ اکیلا نہیں ہے، آیا ہے اکیلا، لیکن اگر ایک تھپڑ بھی اس کو مار دیا
تو پورا گاؤں میرا چھاونی میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس نے ایک فون کر دیا تو میرے پورے گاؤں پر چھاپا مار دیا جائے گا، چھاونی میں تبدیل۔ یہ اکیلا آیا ہے لیکن اکیلا ہے نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، سرکار کی طاقت ہے مولوی چرچیز کے پاس، پورے گاؤں کے لیے اکیلا کافی ہے، پورا گاؤں ڈرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ میں کون مومن ہے کون نہیں ہے، ہم مومن کہہ رہے ہیں۔ ایمان کی اتنی دیر تک جو ہم نے بحث کی ہے اور بتایا ہے، اس روشنی میں جو مومن ہوگا وہ اسی طریقے سے کسی سے ڈرے گا نہیں، اس کے ساتھ آپ چاہے کچھ کر ڈالیے وہ ڈرے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، ایمان کی طاقت ہے میرے ساتھ، اللہ ہے میرے ساتھ، جس کے اندر جتنا ہوگا ایمان وہ اتنا ہی نڈر ہوگا، لوگوں سے نہیں ڈرے گا، صرف اللہ سے ڈرے گا۔ کیونکہ ایک پولیس والا اکیلے جب نہیں ڈرتا، ایسے ہی ایک اکیلا سچا مومن بھی کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ اور اس کی مثال دوں آپ کو، جنگ بدر ہو رہی ہے، بدر کا میدان گرم ہے، صحابہ کی تعداد ہے صرف 313، اور اس کے مد مقابل جو لشکر ہے وہ ہے 1000 سے زیادہ۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 1000 لشکر کے پاس، کافروں کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھال بھی ہیں، نیزہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، وہ سب نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے تندرست ہیں، اور ساری چیزیں آلات حرب، جنگ کا ہر سامان ہے ان کے پاس، اور ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 313۔ اور یہ 313 کون ہیں؟ جوان، بوڑھے اور کچھ بچے جب ملائے گئے اور ان کی گنتی تب جا کر ہوتی ہے 313۔ اور ان 313 لوگوں کے پاس، ان 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ آلات حرب کا حال یہ ہے کہ کسی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے لیکن کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، وہ تلوار چلائے لیکن کافر جب اس پر حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کس سے کرے؟ اس کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے۔ پھر بھی جنگ ہے، لڑ رہے ہیں۔ ذرا آپ نے غور کیا ہے، یہ کوئی مقابلہ تھا کہ ایک طرف 1000 سے زیادہ اور ایک طرف 313، ایک صحابی کے اوپر 3 سے زیادہ لوگ، اور اس کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری نہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے۔ کون سی چیز ہے جو ان 313 صحابہ کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر رہی ہے اور ان سے لڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ایمان ہے، یہ اسی ایمان کی طاقت ہے۔ اور ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے زمین پر، بدر کے میدان میں ایک جانب آپ نے اپنی پیشانی کچی زمین پر رکھ دی ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ
ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط. اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میرے چند صحابہ، یہ 10 سال مکے کی زندگی میں میرے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے مجبور کیا ہے. یہ میری 10 سال کی 13 سال کی یہ میری مکے کی محنت، اے میرے پروردگار میری 13 سال مکے کی محنت کے بعد یہ 313 لوگ اسلام لائے ہیں. یہی میری جمع ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے نچوڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا. الہ العالمین، اگر یہ 313 مسلمان آج ہلاک ہو گئے، مجھ پر ایمان لانے والے مٹ گئے، یہ 313 اگر آج ختم ہو گئے، ان 313 کو اگر آج برباد کر دیا گیا، ان کو کافروں نے اپنے حملے میں شکست دے دی، اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے، لن تعبد بعد اليوم، اے اللہ آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہوگی، آج کے بعد پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد پھر اس زمین پر کبھی سجدہ نہ کیا جائے گا. اللہ اکبر کی ندا آج کے بعد نہیں آئے گی. اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک تیرا نام تیرا دین باقی رہے تو ان 313 مسلمانوں کی حفاظت فرما. یہ میری 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. یہ نبی کی اس وقت کی دعا بھی تھی جو سجدے میں آپ نے پڑھی تھی. سجدے میں اکیلے اور تنہا سجدے میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے. اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تجھے کیا دوں؟ مانگ تو یہ رہا ہے لیکن دوں تو کیسے دوں؟ مطعمہ حرام، جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ تو پورا کا پورا ناپاک ہے، کھانا تیرا ناپاک، کپڑا ناپاک، پانی ناپاک، بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ نجس و ناپاک. آئے میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ اللہ سنتا نہیں ہے، ایسے سن لے گا اللہ؟ 13 سال کی محنت کے بعد کا اللہ یہ 313 برباد ہو گئے تو کبھی اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا. ایمان کا جذبہ دیکھیں کیا تھا. ایمان 1000 سے لڑ رہے.